مجھے پچھلے دنوں کوئی پیرنٹس تھے، والدین کو بتا رہے تھے کہ وہ ہم نے بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھایا، یہ بھی کیا، بعد میں کوئی نافرمانی ہو گئی، بچہ بگڑ گیا تو وہ دکھ کا اظہار کر رہے تھے، قرآن مجید بھی پڑھایا۔ میں نے کہا جو آپ نے پڑھایا وہ تو لفظ تھے، جیسے آپ اردو کا قاعدہ پڑھاتے ہیں، انگلش میں ABC پڑھاتے ہیں، اس طرح قرآن مجید کے الفاظ بھی آپ نے پڑھایا بس ٹھیک ہے، اس سے تربیت کیسے ہوگی؟ اتنا فرق ضرور ہوا کہ آپ نے ABC پڑھا تو شاید اس کا ثواب نہ ملے، دنیا میں فائدہ ملے، اور اگر اس کی بھی کوئی پیچھے ایک نیت ہو تو ABC پڑھنے کا بھی ثواب ہو سکتا ہے۔ اور قرآن مجید کا یہ ہے کہ آپ کی نیت نہ بھی کرے، یہ فرق ہے۔ دنیاوی کتابیں پڑھیں تو نیت اچھی کر لیں تو ثواب ان کا بھی ہے، اور قرآن مجید کا یہ ہے کہ نیت کوئی ہو یا نہ ہو، بھلے زبان پر ہی آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب ملتا ہے۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، ترازو رکھے جائیں گے تو کتنی نیکیاں کتنے گناہ اس میں بیلنس ہوگا، تو جو ثواب کے کام کیے وہ اس دن ترازو میں آ جائیں گے۔ ایک شخص کے پاس سمندر کے برابر علم ہے، مگر وہ اسے استعمال اپنی زندگی میں نہیں کر رہا، جو اس نے پڑھا ہے، جو اس نے جانا ہے، اس کو زندگی میں اپلائی نہیں کر رہا، استعمال نہیں کیا، تو علم نافع نہیں ہوتا۔ علم جو ہے بے عملی کے ساتھ کبھی نافع نہیں ہوتا۔ آپ اس کو استعمال کریں زندگی میں، جو پڑھا ہے، جو حاصل کیا ہے، اس کو یوز کریں۔ اب ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے، MBBS کر کے ہزارہ لڑکے میڈیسن کر کے نکلتے رہتے ہیں، تو کیا وہ کورس کی ڈگری لے کے تو ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں؟ وہ تو ڈاکٹر بننا ڈگری لینے کے بعد شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پریکٹس کرنا، ہاؤس جاب ہوتا ہے۔ ڈگری ایک چیز ہے، وہ ڈگری صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اب آپ پریکٹس کرنے کے قابل ہو گئے، سند اس لیے ہے کہ آپ اس علم کو پریکٹس کرنے کے قابل ہیں۔ علم جو ہے، یاد رکھ لیں، کبھی نفع بخش نہ آپ کی ذات کے لیے نہ دوسروں کے لیے نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں، استعمال کرنے سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ ایک ڈرامہ کوئی سامنے رکھ لیں، وہ اپنے کتاب ہے، پڑھی ہوئی ہے، کریکٹرز ہیں، ڈائیلاگ، سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ ڈرامے کے کردار بن کے اسٹیج پر آ جاتے ہیں، لائیو ڈرامہ کرتے ہیں، آپ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر اچھے آرٹسٹ ہوں اور وہ پرفارم کر رہے ہوں تو آپ سب کچھ بھول کے اس میں گم نہیں ہو جاتے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں، خوشی اور غمی کے، وہ آپ کے اوپر کیفیات طاری ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آرٹ کے ذریعے اس کو استعمال کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ اب آپ کو سارا پتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ کیفیات آپ پر طاری ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر وہ طاری نہ ہو، آپ ان کی ایکٹنگ اور پرفارمنس کے ساتھ اگر آپ کا دل، دماغ اور فیلنگز کنیکٹ نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے استعمال ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ ایکٹر اچھے نہیں ہیں، ایکٹر اچھے آپ کو کنیکٹ نہیں کر سکتے، انوالو نہیں کر سکتے۔ ایسے ڈرامے، ایسے فلمیں فیل ہو جائیں کیونکہ آپ کو وہ انوالو نہیں کر سکے، کنیکٹ نہیں کر سکے۔ آپ کو پتا اگر یہ رہے کہ یہ فلم ہے، یہ ڈرامہ ہے، اگر یہ احساس رہے تو فیل ہو جائے۔ اس کو حقیقت سمجھیں، یہ اس کا استعمال ہے، صحیح معنی آپ سمجھیں۔ جس طرح ایک ڈرامے جیسی شے ہے، اس کی کامیابی یہ ہے کہ آپ کو انوالو کر کے یہ فیلنگ پیدا کر دے کہ یہ حقیقت ہے۔ تو علم تو پھر بڑی چیز ہے، قرآن کا علم، حدیث اور سنت کا علم، اللہ رسول کا علم۔ اگر وہ علم آپ کے پاس آ جائے اور اس کو استعمال کریں آپ اپنی زندگی میں، اندازہ کریں فیلنگز کتنی بدل جائیں گی۔ تو یاد رکھ لیں، جیسے وہ فیلنگز ہوتی ہے نا، وہ آؤٹر سیلف کی فیلنگ، باہر کی دنیا کی فیلنگ، اس طرح علم استعمال ہو تو اندر ایک فیلنگ کی دنیا پیدا ہو جائے۔
جب تک وہ فیلنگز آپ کے من میں پیدا نہ ہو اس وقت تک آپ بدل نہیں سکتے. پیر لوگ ہیں، پروفیشن ہے، تعویذ دینے ہے، دم دینا ہے، چھو کرنا ہے. مجال ہے کوئی فکر ہی کرے اس بات کی کہ جو میرا مرید ہے یا میرا شاگرد ہے یا میری مجلس میں بیٹھنے والا ہے اس کی زندگی میں کوئی دینی تبدیلی آ جائے، کوئی یہ فکر رکھے یا فکر پیدا کرے. مجال ہے کوئی یہ بات کرے. یہ شعور دینے کو ہی کوئی تیار نہیں، بلکہ اب شعور رہا ہی نہیں ہے ان کے پاس. آگے کیا جائے؟ تو وہ لوگ آ گئے، شعور نہیں رہا، آگے کیا دینا. اور وہ شعور روکتے ہیں. یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس کو شعور آ گیا تو پھر مجھ سے بھاگ جائے گا.